السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی توقع ہے کہ آپ گھروں میں رہتے ہوئے اپنا کام بخوبی سر انجام دے رہے ہوں گے۔ اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی ڈائری کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں گے آج دن ہے ہمارے پاس بدھ، تاریخ ہے آج 12 اگست 2020۔ تدریسی سلسلہ نمبر آپ کا چل رہا ہے 16۔ جی تو مضمون ہے ہمارا تاریخ، جماعت ہفتم۔ ڈائری آپ کی آ جائے گی باب نمبر 2، پڑھائی، کتاب صفحہ نمبر 45۔ یاد کریں، اہم نکات ہم اس میں پڑھیں گے۔ اورنگزیب کے ابتدائی حالات زندگی۔ اورنگزیب کے بارے میں آپ کو جنرل انفارمیشن بتا دیتی ہوں۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ اورنگزیب شاہ جہاں کا تیسرے نمبر پر بیٹا تھا۔ اورنگزیب نے جب جنگ جیتی اور تخت نشینی ہوئی، اس کی تخت پر بیٹھتے ہی اسے پہلا لقب کیا دیا گیا؟ ابو المظفر محی الدین۔ محی الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کی حفاظت کرنے والا۔ اسی طرح سے اورنگزیب عالمگیر جو تھا وہ مغل بادشاہوں میں چھٹا شہنشاہ تھا، یعنی 6ویں نمبر پہ تھا، اور وہ عظیم بادشاہ تھا، وہ عظیم الشان شہنشاہ تھا جس کی وفات کے بعد مغل سلطنت مزید زوال کا شکار ہو گئی۔ مزید تفصیلات کو جاننے کے لیے ہم اپنی کتاب صفحہ نمبر 45 پر پڑھائی کریں گے۔ چلتے ہیں اپنی کتاب کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم، یہ ہے آپ کا کتاب صفحہ نمبر 45، جس پہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ابو المظفر محی الدین اورنگزیب عالمگیر۔ 1658 سے 1707 تک ان کا دور حکومت رہا۔ ان کی ابتدائی حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اورنگزیب 1618 میں پیدا ہوئے۔ وہ شاہ جہاں کا تیسرا بیٹا تھا، یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اورنگزیب کی ابتدائی تربیت حسب دستور بہت سے جید علماء سے مراد بہت عمدہ علماء جن کو بہت ہی زیادہ مہارت حاصل ہو، اور اساتذہ کرام نے کی۔ اسے عربی، فارسی، ترکی اور ہندی زبان سکھائی گئی، یعنی 4 زبانیں سکھائی گئی انہیں۔ کون کون سی زبانیں تھیں؟ عربی، فارسی، ترکی اور ہندی۔ فن حرب میں بھی اس نے مہارت حاصل کی۔ فن حرب کیا ہوتا ہے؟ جنگ جیتنے کا فن، جنگ میں عمل کرنے کا فن۔ شاہ جہاں اورنگزیب کی قابلیت اور سمجھ بوجھ کا بہت قائل تھا، یعنی وہ اورنگزیب کی ان خوبیوں سے بہت اچھی طرح متاثر ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے دور کے اہم مہمات میں اورنگزیب نے بھی حصہ لیا۔ اہم مہمات سے مراد اہم کام یا پھر جنگ کا اہم حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ذاتی شخصیت کے اعتبار سے اعلیٰ اور مضبوط ارادے کا مالک تھا۔ انہی خوبیوں کے باعث ہوتا ہے وجہ۔ شاہ جہاں کی علالت کے دوران میں تخت نشینی کی جنگ میں اورنگزیب کامیاب ہوا۔ یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ اورنگزیب جو ہے وہ کیسے شاہ جہاں کی علالت کے دوران، یعنی بیماری کے دوران، کیسے تخت نشینی میں کامیاب ہوا۔ اس نے ہندوستان کا تخت سنبھالا۔ وہ بادشاہ کے منصب کو ایک مقدس امانت سمجھتا تھا۔ منصب ہوتا ہے عہدہ، اور تمام امور کے لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جوابدہ گردانتا تھا، یعنی سمجھتا تھا کہ وہ جو بھی کام کرے گا اس کا جواب اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا پڑے گا۔ شاہی خزانے کو وہ قوم کی امانت سمجھتا تھا۔ امور سلطنت کی انجام دہی میں سلطنت کے امور ہوتا ہے کام کی جمع۔ اورنگزیب بڑا محنتی اور فرض شناس تھا۔ فرض شناس ہوتا ہے جو اپنے فرض کو بخوبی جانتا ہو اور اسے سر انجام بھی دیتا ہو۔ اورنگزیب حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے بہت متاثر تھا۔ اسی وجہ سے اس نے اسلامی معاشرے کے قیام کے بارے میں اہم اقدامات کیے۔ جی تو آج کا ٹاپک تھا ہمارا ابو المظفر محی الدین اورنگزیب عالمگیر۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس ٹاپک کا بہت اچھے سے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ بھی امید ہے کہ آپ اپنا کام بخوبی سر انجام دیں گے۔ گھروں میں رہیے، محفوظ رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔